ناظرین کرام، سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک فتنہ ختم نہیں ہوتا دوسرا شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی مفتی منیب الرحمان صاحب اور مفتی مشاہد حسین سید شاہ صاحب جو ہیں وہ ان پر جو ہے بڑے کچھ لوگوں کے کمنٹس اور کلپس وغیرہ بن رہے ہیں۔ ابھی یہ ختم نہیں ہوتا، اب نیا شروع ہو گیا۔ اب نیا کیا شروع ہوا ہے؟ وہ تحریک لبیک پاکستان کے جو شاہ صاحب ہیں، سید محمد احمد شاہ صاحب بہاولپور سے، انہوں نے کچھ جلالی صاحب کے بارے میں کچھ کہا تو ادھر جلالی گروپ شروع ہو گیا ہے۔ اب وہ بیان بازی اور ویڈیو بازی اور پھر وہ جو مطلب معاملات ہوتے ہیں، تو وہ ایک کمنٹس میں نے پڑھا، اس میں اس نے بڑی بات لکھی۔ اس نے کہا، وہ لکھنے والا دیوبندی تھا، وہ کہتا شکر ہے اب یہ سنی آپس میں شروع ہو گئے ہیں، ہماری جان چھوٹ گئی ہے۔ یعنی پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ دیوبندی ہیں، وہابی ہیں، ان کے یہ معاملات ہیں، ان کا یہ جناب گستاخی ہیں، ان کے یہ معاملات ہیں۔ وہ کہتا ہے اب ہمیں فکر ہی نہیں ہے۔ اور ہمارے اسٹیجوں پر کیا ہو رہا ہے؟ اب نعت خواہ، نقیب، خطیب اور ظاہرہ پیروں میں بھی گروپ بندیاں ہو گئی ہیں، اور ادھر یہ فلاں جماعت کا بندہ ہے تو وہ فلاں جماعت میں نہیں جائے گا، فلاں جماعت کا بندہ ہے تو فلاں کو برداشت نہیں کرتا، فلاں مرید کا پیر کا مرید ہے تو اس کو فلاں دوسرے پیر کا جو مرید ہے وہ نہیں بھاتا۔ تو یہ عجیب قسم کی کھچڑی پکی ہوئی ہے۔ اس دور حاضر میں ایک صحیح العقیدہ بندہ وہ جائے تو بیچارہ کہاں جائے؟ اب پھر مطلب احمد شاہ صاحب ہیں یا جلالی گروپ کے حضرات ہیں، اور تہذیب شہذیب کا دور دور تک کوئی نشان ہی نظر آتا نا، کہ جناب پتہ چلے کہ آپ کہیں مدرسے سے فاضل ہیں، آپ کی زبان جو ہے وہ شائستہ ہے، اچھے تلفظ ادا کر رہے ہیں، اور پھر اپنا منصب اور پھر خاندان حسب نسب کا بھی کوئی خیال نہیں رکھا جا رہا۔ اختلاف ضرور کریں، اختلاف رائے ہر بندے کو حق حاصل ہے، وہ اختلاف رائے کرتا رہے۔ ہماری دونوں جماعتوں سے اور ہر سنی درد مند جو سنیت کا درد رکھنے والا ہے اس سے میری دلی التجا ہے، میں کسی کی سائیڈ نہیں لے رہا۔ یہ تو تماشا ہی تو پورا جہان بنا ہوا ہے نا، تو کوئی مشورہ دینے والا بھی ہو تو خدا را اختلاف رکھیں، لیکن اختلاف رائے میں تہذیب کا خیال رکھیں، اختلاف رائے میں اپنے ایک اچھے خاندانی ہونے کا ثبوت پیش کریں۔ گالی گلوچ یہ تو وہ دیتا ہے جس کے پاس دلائل نہ ہو، یہ تو وہ حرکتیں کرتا ہے جو ویلا ہو، جو ان پڑھ ہو، جاہل ہو۔ آپ ممبروں پر بیٹھتے ہیں، تقریروں پہ آتے ہیں تو آپ کے نعرے لگتے ہیں، اس وقت تو پتہ چلتا ہے کہ جناب آپ جیسا تو کوئی فصیح و بلیغ و عالم و فاضل، جناب ایسا متقی شائستہ آدمی جس کی زبان میں لطافت، نظافت اور جناب کیا نفاست ہے۔ اور جب پھر تنہا میں ہوتے ہیں تو پھر جناب والا ایسے ایسے شگوفے سامنے، جب ویڈیو کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، تو وائس آ جاتی ہے کہیں نہ کہیں سے۔ تو خدا را اپنی تنہائیاں بھی پاک کریں۔ لوگوں کو کیوں آپ کی وجہ سے مسلک کا نقصان ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ کی وجہ سے کوئی دیوبندی وہابی شیعہ سنی بن جائے، آپ کی وجہ سے کوئی راہ راست پہ آ جائے۔ جب ہماری لینگویج سنتا ہے، ہماری باتیں سنتا ہے، تو وہ کہتا ہے چلے ہم تو ان سے ویسے بھلے، ہم تو ان سے دور رہیں تو اچھے ہیں۔ تو آپ کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ کیمرہ ریکارڈ کر کے دوسروں تک پہنچا دیتا ہے۔ تو خدا را اپنے مسلک کا خیال رکھیں، اپنی شخصیت کا خیال رکھیں، اختلاف ضرور کریں۔ اختلاف جو ہے، اختلاف رائے ہر انسان کا بنیادی حق ہے، مگر اپنا لیول بھی دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور اگلا بندہ کہاں کھڑا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جناب آپ اختلاف کر رہے ہیں، کریں، لیکن گالی گلوچ اس سے نہیں، اختلاف کریں دلائل سے، قرآن و حدیث سے۔ صحابہ میں ہوتا تھا، اہل بیت میں معاملات ہیں، ائمہ اعظام میں باتیں ہیں، لیکن کہیں ایسی بے ادبی اور بدتمیزی اور قسم قسم کی باتوں کا یہ بھانڈ پونا تو ہمیں دور دور تک نظر نہیں آتا۔ اگر آپ واقعی پڑھے لکھے ہیں، پڑھ لکھ کے اس سٹیج تک پہنچے ہیں، تو کم از کم آپ کی گفتگو سے اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ تو میری التجا ہے نعت خوانوں سے، نقیبوں سے، خطیبوں سے اور علماء کرام سے، پیران اعظام سے، قوال حضرات سے اور دیگر بھی جو اس فیلڈ میں ہیں، تو آپ کے اکابرین جب ملتے ہیں تو ان میں ایک احترام کا پہلو ہوتا ہے، لیکن آپ جب نیچے والے لوگ جو ہوتے ہیں، ان کے جو حواری ہیں، وہ شاہ سے زیادہ وفادار بنتے ہیں شاہ کے، جب وہ آتے ہیں تو پھر خدا را کچھ خیال کریں اپنا، اپنے اسلام کا، اپنے عقیدے کا، اپنے مذہب کا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔